دوستو آپ دیکھ رہے ہیں ماسٹر ٹی وی، میں ہوں یاز مورس اور آج اپنی نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج یہ باقاعدہ پلان ویڈیو نہیں ہے، بلکہ میں اپنے ایک انتہائی محترم صحافت کے نامور استاد اور سینئر صحافی جناب وارث رضا صاحب سے ملنے آیا تھا کافی عرصے کے بعد۔ تو میں نے سوچا کہ اس موقع کا فائدہ اٹھایا جائے اور ان کے ساتھ جو ہے وہ گفتگو کی جائے، خاص طور پر ان دنوں جو ہم جس کا میں تھوڑا سا کام کرتا ہوں، ڈیجیٹل جرنلزم، اور وارث صاحب جو کیونکہ ایک سینئر صحافی ہیں اور صحافت کا اور عمر کا اور زندگی کا ایک تجربہ رکھتے ہیں، جو ٹریڈیشنل صحافت انہوں نے دیکھی تھی اور آج کا جو صحافت ہے اس کے حوالے سے ہم گفتگو کریں گے۔ تو سب سے پہلے تو بہت بہت شکریہ وقت دینے کے لیے، اور آج اگین ایک مرتبہ پھر گفتگو کرنے کے لیے۔ بالکل بالکل، اس میں جو آج کل کی صحافت کے بارے میں جو آپ پوچھ رہے ہیں، تو اب صحافت کے جو ٹرینڈس ہیں، ظاہر کہ ڈیجیٹل میڈیا آ گیا ہے، آپ کا سوشل میڈیا ہے، اور انفارمیشن ٹیکنالوجی نے جو ترقی کی ہے، صحیح، تو بات یہ ہے کہ اس میں آپ کی جو صحافت کی جو ٹریڈیشنس ہیں صحیح، وہ خاصی متاثر ہوئی ہیں پاکستان، صحیح، اور صحافت سے جو اخلاقیات ہے، جو شائستگی ہے، جو صحافت کا برتاؤ ہوتا ہے، اور جو یہ صحافتی کی جو ذمہ داری ہوتی ہے صحافی کی، یا صحافی کی ذمہ داری جو ہے وہ سب سے بنیادی ذمہ داری ہوتی ہے کہ ایک تو وہ اپنا سورس جو ہے وہ بہت انٹیکٹ رکھتا ہے، صحیح بات، اور سورس کو کبھی بھی ضائع نہیں ہونے دیتا، اور رپورٹ کے معاملے میں جو ہے وہ اتنا نیوٹرل ہونا چاہیے اس کو کہ وہ نیوٹرل ہو کر جو ہے نا رپورٹ کرے، اور بعد میں ناظرین یعنی دیکھنے والے یا قارئین پڑھنے والے دونوں پھر اس کا تجزیہ خود کریں۔ اچھا، ہمارے ہاں ایک ٹرینڈ جو ہوا ہے الیکٹرانک میڈیا کے آنے کے بعد، خاص طور سے ڈیجیٹل میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا، وہ کیا ہوا ہے کہ ہمارا صحافی تجزیہ کار بھی بن گیا۔ اصل میں میرا خیال ہے کہ یہ اس سے بہت زیادہ صحافت کو بہت زیادہ نقصان ہے، اور اس میں جو ہے یعنی جو کہ اینکر ہوتے ہیں یا جن کو ہم اینکر کہتے ہیں، اچھا چونکہ وہ فیلڈ میں کام نہیں کرتے، فیلڈ میں کام نہ کرنے کا اپنا ایک نقصان ہے، تو وہ فیلڈ میں کام چونکہ نہیں کرتے، اور فیلڈ کے اسرار و رموز جو ہوتے ہیں یا اپ اینڈ ڈاؤنس جو ہوتے ہیں اس سے چونکہ وہ واقف نہیں ہوتے، لہٰذا جو ہے نا اینکر میرے نقطۂ نظر سے اینکر ایک صحافی کے فرائض انجام نہیں دے سکتا، کیونکہ جب تک کہ وہ صحافت کے جو جملہ اس کی ضرورتیں ہیں، جو صحافت کی رپورٹنگ کی ضرورت ہے یا ڈیسک کی ضرورت ہے یا ایڈیٹنگ کی جو معاملات ہیں یا ٹرانسکرائب کی جو معاملات ہیں، تو وہ ان سے چونکہ واقف نہیں ہوتا، اور وہ کسی اس بنیاد پر اپنا اینکر ضرور بن جاتا ہے کہ یا تو وہ بہت زیادہ خوش شکل ہے یا بہت زیادہ اردو اچھی جانتا ہے یا پڑھنا اچھی، اس کی پریزنٹیشن اچھی ہے۔ تو پریزنٹیشن اسکل کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ صحافی بھی بہت اچھا ہے۔ ہمارے یہاں المیہ یہ ہوا ہے کہ جو پریزنٹر ہے وہ صحافی بن گیا ہے، اور اس کی وجہ سے چونکہ اس کے پاس تجربہ نہیں ہے صحافت کی، جو اٹھک بیٹھک ہوتی ہے یا صحافت کے جو ٹرمس اینڈ کنڈیشن یا اس کے جو لوازمات یا شائستگی یا اس کا تجربہ یا اس کی نگاہ جو ہوتی ہے وہ چونکہ نہیں ہوتی، لہٰذا وہ ایک پریزنٹر کے طور پر جو ہے نا وہ زیادہ سے زیادہ جو ہے نا وہ اپنے آپ کو جو ہے نا ایک تو بہت تیز زبان سے بولتا ہے اور کوشش کرتا ہے کہ وہ جو اس کو ٹائم دیا گیا ہے اس ٹائم میں جو ہے نا وہ اپنے معاملات پورے کرے، حالانکہ وہ ٹائم جو ہے نا ظاہر ہے کہ جب آپ کوئی اچھا سنجیدہ گفتگو کرنے سے وہ رہ گیا ہے، اس لیے کہ چونکہ اس کی نہ پولیٹیکل اچھا صحافی کی پولیٹیکل تربیت بہت صحیح، تو جب صحافی کی پولیٹیکل تربیت ہی نہیں ہوگی تو وہ یا معاشی تجزیہ اس کا نہیں ہوگا، یا معاشیات کے بارے میں نہیں جانے گا، یا
پولیٹیکل سینیوری کے بارے میں، گراؤنڈ کنڈیشن کے بارے میں نہیں جانے گا تو وہ ایک اچھا صحافی ہو نہیں سکتا۔ اچھا، ہمارے پرنٹ میڈیا کی وجہ سے جو ہمارا ایک جو کہتے ہیں نا زوال، میں اس کو زوال نہیں کہتا بلکہ ایک یعنی ڈیجیٹل میڈیا کا جو وہ ایک ویو آئی ہے، اس ویو میں جو ہے نا پرنٹ میڈیا جو ڈاؤن ہوا ہے یا ہمارے یہاں پڑھنے کا جو رجحان ختم ہوا ہے، اس سے کیا ہو رہا ہے کہ پوری نسل کی نسل جو ہے اس میں خرابیاں کر رہا ہے، اور نسل میں وہ پڑھنے کا چونکہ رجحان نہیں ہے، لہٰذا نہ وہ کتابوں کی طرف جا رہا ہے، نہ وہ اخبار کے قاری بننے کی طرف جا رہا ہے یا نیوز پیپر ریڈر کی بننے کی طرف جا رہا ہے۔ اور نیوز پیپر ایون کہ ہمارے تو اب نیوز پیپر بھی گھروں میں آنا بند ہو چکے ہیں، یعنی ایک زمانہ تھا کہ نیوز پیپر صبح آنا بہت ضروری ہوتا تھا ہر گھر میں، اب تو اس کو یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ایک وقت کا ضیاع ہے، یا یہ کہ بھائی ہمارا بلا ایک پیسہ جا رہا ہے، تو وہ ایک ردی کے طور پر جو ہے نا ہمارے یہاں دیا جاتا ہے، جو کہ ایک بڑا خطرناک رجحان ہے اور المیہ ہے۔ تو اس میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ ڈیجیٹل میڈیا کے فوائد سے زیادہ نقصانات میں یہ سمجھتا ہوں کہ زیادہ ہے، اس لیے کہ ایک تو وقت میں وہ چیزوں کو قید کر دیتے ہیں، اور سنجیدہ ٹاپک جو ہے نا وہ وقت کے محتاج نہیں ہوتے، بلکہ سنجیدہ ٹاپک کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ سماج کو کیا کچھ دے رہے ہیں اور سماج ان سے کیا کچھ لے رہا ہے، یا سماج کیا کچھ ان سے جو ہے نا اچیو کر سکتا ہے۔ تو چونکہ سماجی تربیت نہیں ہو رہی، سیاسی تربیت نہیں ہو رہی، اور اخلاقی تربیت نہیں ہو رہی، صحافتی جو ہے نا اقدار جو ہوتی ہیں وہ پامال ہو رہی ہیں، لہٰذا جو ہے ڈیجیٹل میڈیا یقیناً ترقی کر رہا ہے۔ اچھا، اس میں ایک اب یہ جو ویلاگ وغیرہ کا جو سسٹم آیا ہے اس میں یقیناً یعنی ارننگ کا پوائنٹ آف ویو سے تو ٹھیک ہے، وہ ہو سکتا ہے کہ بہت اچھی بات ہے کہ بھائی آپ ارن کر رہے ہیں، لیکن ارن جو کر رہے ہیں وہ ارننگ آپ کی تو انفرادی طور سے ضرور ہو رہی ہے، لیکن آپ سماج کو دے کیا رہے ہیں، یہ ہے اہم سوال۔ بالکل صحیح، بالکل صحیح۔ یہ ہے میں آپ سے کیونکہ ایک سوال اس سے ریلیٹڈ یہ پوچھوں گا، کیونکہ میں ٹریننگ کا بھی اور ڈیجیٹل میڈیا کا بھی یہ چیزیں کرتا ہوں، تو مجھے کہیں نہ کہیں یہ میری آبزرویشن ہے کہ جو ہمارے صحافتی ادارے ہیں، صحافتی تنظیمیں ہیں، جو صحافی تھے، وہ ڈیجیٹل میڈیا یا جو نئی چیزیں جو تبدیلی تھی، یہ جو ریولیوشن تھی، اس کے خلاف کو گیپ کو انہوں نے فل نہیں کیا، جس کی وجہ سے جو نان پروفیشنل لوگ ہیں جن کی جرنلسٹک ویلیو آپ کہہ رہے فارمیشن ہے، وہ اس آئی ٹی کے دور کو اٹیچ کیا، اور انہوں نے اس پر جو کنٹینٹ ہے وہ پروڈیوس کیا، اور وہ یہ لگتا یہ ہے کہ اب وہ فالوورز بڑے ہونے کی وجہ سے وہ زیادہ ہیں۔ تو کیا وجہ ہے، کیا صحافتی تنظیمیں یا صحافیوں نے، صحافتی اداروں نے اگر یہ وقت سے پہلے اپنے جرنلسٹ کی تربیت کرتے تو آج آپ جیسے سینئر لوگ جو ہے وہ اس میڈیا کا بھرپور استعمال کرتے ہوئے؟ بالکل، تمہارا بہت اہم سوال ہے، اور یہ بہت چپتا ہوا سوال ہے، بلکہ یہ بہت فکر انگیز۔ مجھے بھی ٹریننگ کے دوران یہ حیرت انگیز جو ہے انکشاف ہوا کہ بہت سارے صحافی ابھی بھی ایسے ہیں کہ جن کو شاید ای میل نہیں کرنا آتی، یا جو بہت ساری ایسی چیزیں ہیں، وہ تو یہ ایک الارمنگ سچویشن ہے کہ کیونکہ صحافت ایک ایسا شعبہ ہے جہاں وہ لوگوں کو گائیڈ کرتے ہیں نئی سوچ اور نئے ٹرینڈ سے متعلق۔ دیکھیں، اس میں بنیادی ذمہ داری ہوتی ہے اداروں، صحیح ہے نا۔ اصل میں ہمارے ہاں بنیادی طور سے صحافتی ادارے قائم نہیں ہوئے، صحیح، اور اگر قائم ہوا بھی تو ایک پیپلز پبلشنگ ہاؤس تھا، وہ ادارہ قائم ہوا جس کے سے ٹائمز اور یہ جو یعنی ٹائمز اخبار تھا، اور ڈان وغیرہ اس کے بعد کے اخبار ہیں، اور نیوز تھا ایک اخبار کا نام، نیوز میرے ذہن میں اس وقت آ نہیں رہا، پر جس کے ایلس فیض جس کی ایڈیٹر تھی۔ تو بات یہ ہے کہ فیض احمد فیض تو پاکستان ٹائمز کے خود ایڈیٹر تھے، تو وہ جو ہمارے یعنی انہوں نے بنایا تھا ایک ادارہ، یعنی ہمارے بہت بڑے سرمایہ دار تھے، انہوں نے ایک پنجاب کے تھے اور میرے ذہن میں نام آ جائے گا، تو انہوں نے جو ایک ادارہ بنایا تھا، اس ادارے نے جو ہے نا پاکستان ٹائمز سے لے کر اور ڈان اور یہ جتنے بھی
اس وقت کے اخبارات تھے صحیح ان میں جو بریڈ آئی تو وہ وہاں کی بریڈ ہے. صحیح جب حکومت نے ان کے ادارے پر پابندی لگا دی کہ بھئی کمیونسٹ ہیں, کمیونسٹ نقطۂ نظر کو پروموٹ کرتے ہیں, صحیح تو اس کے بعد جو ہے نا ان کی جو بریڈ تھی وہ سارے مختلف اخباروں میں چلی گئی. اچھا وہ جو بنیادی کام جو کا جو کام ہوتا ہے نا کہ اس کی ٹریننگ کریں اور نئے انوویشن جو ہو رہی ہے دنیا میں ان سے وہ آگاہی کے لیے, اچھا ان سے آگاہی کے لیے وہ کیوں نہیں ان کو واقف رکھنا چاہتے؟ کیونکہ ادارے بعد میں ہو گئے سرمایہ دار. سرمایہ دار کیا کرتا ہے ادارے کا سرمایہ دار یا مالک یا جو بھی میڈیا کا مالک ہے, یا وہ پہلے حساب کتاب کرتا ہے کہ اس کی ٹریننگ پر یہ خرچہ ہوگا, یہ خرچہ ہوگا, یہ خرچہ ہوگا, یہ خرچہ ہوگا. وہ جو خرچہ جو اس کا ذہن میں ہے نا کہ یار اس پر یہ اخراجات ہوں گے, تو وہ اس کی وجہ سے وہ جو انوویٹو دنیا ہے, جو دنیا آگے جا رہی ہے اور جو اس میں انوویشن آ رہی ہے, اس انوویشن سے وہ جو ہے نا وہ صحافی کو محروم رکھتا ہے. تو اس میں جو ہے نا وہ محرومی ہونے کی وجہ سے صحافی ہمارا جو ہے نا وہ پرنٹ میڈیا میں وہ حاصل نہیں کر سکا, وہ انوویشن کی دنیا کو نہیں سمجھ سکا, جس کا آپ حوالہ دے رہے ہیں کہ ان کو بعض لوگوں کو ای میل کرنا بھی نہیں آتا, بعض لوگوں کو جو ہے نا وہ ای میل کا کوئی عالم بے نہیں پتا, حالانکہ یہ ان کا قصور نہیں. یہ جو ہے نا ادارہ جو ہے ادارہ جاتی یہ سارا کام ہے, ادارے کو یہ کام کرنا چاہیے. لیکن ہمارے یہاں چونکہ سرمایہ دارانہ لوگوں نے جو ہے نا صحافت کو سرمایہ دار نے سنبھال لیا. یہ بڑا المیہ ہوا ہے ہمارے یہاں کہ صحافت کو صحافی نے یا ٹریڈیشنل جو ہے وہ صحافت کی خدمت کرنے والوں نے, چراغ الدین حسرت ٹائپ کے لوگوں نے یا فخر ماتری ٹائپ کے لوگوں نے نہیں سنبھالا, بلکہ یعنی جو آپ کے اسٹارورٹس آج کل ہیں میڈیا ہاؤسز کے, گھی فروخت کرنے والے, کوئی سونا فروخت کرنے والے, کوئی مل چلانے والے, کوئی یعنی بلڈر مافیا ہے, کوئی اس قسم کے لوگ جب آئے تو وہ جو ہے نا انہوں نے صحافیوں کی ٹریننگ تو نہیں, لیکن وہ کمائی کا جو یعنی جہاں تک کما سکتے تھے انہوں نے وہ کمائی کا تمام ذریعے کھولے. اچھا اس میں ایک اور اہم بات ہے کہ ہمارے ہاں چونکہ صحافتی تنظیمیں 1980 1985 تک صحافی تنظیمیں بہت مضبوط تھیں, ٹھیک ہے نا, برنا صاحب جب حیات تھے تو وہ تنظیمیں پریشرائز کرتی تھیں, یعنی مالکان کو پریشرائز کرتی تھی کہ بھئی ان کو ٹریننگ کرواؤ, یہ کرواؤ, وہ کرواؤ. خود بھی سیمینار کرتے تھے, خود ٹریننگ پروگرام کرتے تھے. تو جب یعنی ضیاء الحق نے پوری کوشش یہ کی, پہلے ایوب خان نے کوشش کی, پھر اس کے بعد ضیاء الحق نے کسی نہ کسی سپریس کیا جائے یعنی پریس کو, تو اس سپریشن میں جو ہے وہ جو ہے نا آپ کا ٹریننگ کا مقصد ادارے خراب ہو گئے, آپ کی صحافتی تنظیمیں کمزور ہو گئی. تو صحافتی تنظیموں نے, اداروں نے وہ جو توجہ دی جانی چاہیے تھی وہ نہیں دی. اس کی بنیادی خرابی ہے. بالکل صحیح, اور آج بھی نہیں دی جا رہی. حالانکہ الیکٹرانک میڈیا ہے نا, یہ الیکٹرانک میڈیا میں بھی جو نئے انوویشن ہو رہی ہے دنیا میں, وہ آج کے ڈیجیٹل میڈیا کے لوگوں کو بھی نہیں دی جا رہی. بالکل صحیح. میں ایگری کرتا ہوں آپ کی اس بات سے, اور بہت شکریہ, آپ نے بہت ہی کم وقت میں بہت عمدہ طریقے سے اس کو سمرائز کیا ہے. اور جو میں خود اس چیز کا بلیف یقین کرتا ہوں, یا میرا یہ ماننا یہ ہے کہ کسی بھی جو میڈیم چاہے جو بھی ہو, جو صحافت کی بنیادی اقدار ہیں, ذمہ داریاں ہیں, یا جو صحافی کا کردار ہے, آئی تھنک وہ کبھی بھی نہیں بدلے گا. چاہے ڈیجیٹلائز دنیا جتنی مرضی ہو, اس کا جو اثر ہے, کردار ہے, وہ وہی رہے گا. ضرورت اس بات کی ہے کہ صحافی اور صحافتی تنظیمیں اس نئی ٹیکنالوجی سے آماہنگ ہو اور اس کا افیکٹو اور پازیٹیو یوز کرتے ہوئے اپنی آواز جو ہے وہ لوگوں تک پہنچائے. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. تھینک یو سو مچ.